فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، جس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا، اپنے واحد مقبول دین اسلام کا پیروکار بنایا، جس کی صفات، خوبیاں، کمالات، عظمتیں بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے، بے شمار کمالات میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے. اور اللہ رب العالمین چونکہ حکمت والا ہے تو اس کا ہر حکم بھی لازماً حکمت پر ہی مبنی ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی حکمت تک ہم نہیں پہنچ پاتے. لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام رکھے ہیں وہ احکام بہرحال انسانوں کے حق میں مفید ہے، انسانی معاشرے کے حق میں مفید ہے، افراد کے بھی حق میں مفید ہے، اور اجتماعیت کے حق میں بھی مفید ہے. اس میں کسی بھی مسلمان کو ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی اس کا کامل عقیدہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہوگا کہ اللہ نے جو بھی حکم نازل کیا ہے وہ حکم بہرحال ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے معاشرے کی، ہمارے افراد کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس حکم کی حکمتوں کو ہم سمجھ لے جاتے ہیں، ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں حکم کیوں رکھا ہے، سود کیوں حرام قرار دیا ہے، نکاح کو کیوں مستحب قرار دیا ہے، میراث کی تقسیم ایسی کیوں رکھی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان حکم کی حکمتوں کو ہماری عقل پہچان لیتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی عقل اس مقام تک نہ پہنچ پائے. لیکن اگر ہماری عقل کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا کوئی حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو اجازت ہے کہ ہم اس حکم کا انکار کر دیں. عقل کو حکمتیں سمجھ میں بھی نہ آئے تو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ بہرحال ہمارے معاشرے اور سماج کی ضرورت ہے. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. یہ تمہید اصل میں نے اس لیے باندھی ہے کیونکہ آج مجھے ایک ذرا سا حساس موضوع پہ خطاب کرنا ہے. حساس موضوع اس لیے بھی ضروری ہے کہ جمعہ کے خطبے میں لوگوں کو نیندیں آنے لگتی ہیں، لوگ اونگنے لگتے ہیں، تو موضوعات ایسے ہونے چاہیے کہ کم سے کم آپ کی نیندیں اڑی رہیں جب تک کہ خطاب ہوتا رہے. وہ حساس موضوع ہے دوسری شادی، دوسرا نکاح، نکاح ثانی، ایک سے زیادہ شادیاں، تعدد ازدواج، جس کو تعدد عربی میں اس کو تعدد کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اتنے سارے مسائل ہیں امت کے، تو ان سارے مسائل کو چھوڑ کر کے اس موضوع پر خطاب کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا اس موضوع پر گفتگو کرنا ضروری ہے؟ اور بھی تو امت کے بہت سارے مسائل ہیں، عقیدے کے، اخلاق کے، معاملات کے، سیاست کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اس موضوع پہ خطاب کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں لوگوں کے کہ یہ موضوع، حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کا بہت پسندیدہ موضوع ہے، لیکن حقیقی صورتحال یہ ہے کہ ہماری مساجد میں عام طور پہ ہمارے دروس میں باقاعدہ اس موضوع کو گفتگو کا عنوان نہیں بنایا جاتا، ایسا کم ہوتا ہے. باقی تو دنیا کے کسی بھی موضوع پہ آپ بات کریں تو اس کے مقابلے میں کچھ اور موضوعات پیش کر کے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے بجائے اس موضوع پہ کیوں نہیں بول رہے. تو جو بہت سارے موضوعات جن پر گفتگو کرنا ضروری ہے، اس میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے
تعدد کا موضوع، ایک سے زیادہ شادیوں کا موضوع، اس پر گفتگو کرنا کیوں ضروری ہے؟ بنیادی طور پر فی الوقت میرے پاس 3 اسباب ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے۔ پہلا اور واضح اور بالکل کلیئر سبب تو یہ ہے کہ ذرا سا مردوں کے دل سے دوسری شادی کا خوف نکالا جائے۔ یہ جو خوف پہلی بیویوں کا طاری ہے، یہ جو اندیشے دوسری شادیوں کے حوالے سے ہیں، اس کو ذرا کلیئر کیا جائے اور ایسے مجاہد بہادر مردوں کو تیار کیا جائے ہمارے سامعین میں جو ہمت کر کے دوسری شادی کے لیے اقدام کریں۔ دل میں کم از کم اگر ارادہ نہیں تو حوصلہ، ہمت، کم از کم شوق بیدار کیا جائے دوسری شادی کا۔ دوسرا سبب اس موضوع کو منتخب کرنے کا یہ کہ چلیں آپ کے حالات مان لیجئے ایسے نہیں ہیں کہ آپ دوسری نکاح کا اقدام کر سکیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، خاص طور پہ ایک مسلمان داعی ہونے کی حیثیت سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کے ان احکام کی حکمتوں کا اور اسلام کے ان احکام کی شرطوں اور احکام کا اچھے سے فہم رکھیں جن پر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ چلیے ہم کو دوسری شادی نہیں کرنی، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خطبے کے بعد بہت سارے لوگ دوسری شادی کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن کم از کم اسلام کا دفاع، اسلام کو ڈیفینس کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم کو عملی سطح پر نہیں تو کم از کم علمی سطح پر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کبھی ہمارے سامنے کوئی کافر، کوئی غیر مسلم، کوئی دین کا نہ جاننے والا اگر اسلام کی اس حکم پر اعتراض کرے کہ اسلام نے عورتوں پہ بڑا ظلم کیا ہے کہ اس میں دوسری شادی کی اجازت دے دی ہے، تو ایک داعی ہونے کی حیثیت سے، یا وہ خواتین جو دین کا علم حاصل کر رہی ہیں ایک داعیہ ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا تو پاور ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ اگر اسلام کے کسی حکم پر اعتراض ہو رہا ہو تو ہم اس کا جواب دے سکیں۔ عملی سطح پر آپ اقدام نہیں کر سکتے، علمی سطح پر ڈیفینس تو کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ شریعت کے جن احکام کو بہت زیادہ الزام لگانے والوں کی طرف سے، اعتراضات کرنے والوں کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا ہے، اس میں سے ایک حکم ایک سے زائد شادیوں کا بھی ہے، اس پہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو ایک داعی ہونے کی حیثیت سے ہم کو کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے ہمارے دین کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ حکم کیوں رکھا ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو حضرات ہمت کر کے، بہادری دکھا کر کے، خوف کو پرے ڈال کر کے دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، ہمارا معاشرہ ان کو بدکار لوگوں، زناکار لوگوں سے بھی زیادہ بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان کا ڈیفینس کرنا، ان کی اسٹیٹس کو کلیئر کرنا، ان کا حوصلہ بڑھانا، ان کی ہمت باندھنا، یہ بھی آج کے وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ موضوع میں نے منتخب کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شریعت میں ایک سے زائد نکاح کا حکم کیا ہے؟ حکم جو ہے نا شریعت کے اندر 5 ہوتے ہیں، واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام، 5 طرح کے حکم ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں جن کے چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے، کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں جن کے کرنے پر ثواب ہے لیکن چھوڑ دے تو گناہ نہیں ملتا۔ مباح ہوتا ہے جن میں نہ گناہ ملتا ہے نہ ثواب ملتا ہے، چاہے آپ کریں یا چھوڑیں۔ مکروہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے کرنے پر گناہ تو نہیں ملتا ہے پر چھوڑنے پر ثواب ملتا ہے، اور حرام وہ چیز ہوتی ہے جس کے کرنے پر گناہ ملتا ہے اور چھوڑنے پر ثواب ملتا ہے۔ شریعت میں 5 احکام ہوتے ہیں۔ دوسری شادی کا حکم کیا ہے؟ اسلام میں دوسری شادی کا وہی حکم ہے جو حکم پہلی شادی کا ہے۔ کیا؟ مستحب۔ دوسری شادی کرنا مستحب ہے جیسے پہلی شادی کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب کوئی اگر دوسری شادی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا ہوں۔ کوئی دوسری شادی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ثواب ملے گا، اور ثواب ملنے کے بہت سارے راستے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ نہیں کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہ نہیں ملے گا۔ اگر کر لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ یہی حکم پہلی شادی کا بھی ہے۔ پہلی شادی آپ کر لیں تو ثواب ملے گا، اور نہیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اسلامی تاریخ میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے سلف اور علماء ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ بہت مختصر تعداد میں کچھ علماء ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے ایک بھی شادی نہیں کی۔ تو جو حکم پہلی شادی کا ہے وہی حکم دوسری شادی کا ہے۔ کرنے پر ثواب ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ ایسی چیزوں کو شریعت میں مستحب کہا جاتا ہے یا سنت کہا جاتا ہے۔ جیسے سنت نمازیں ہوتی ہیں، پڑھ لیتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن
اگر کسی شخص کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پائے گا، زنا میں ملوث ہو جائے گا، گناہ میں ملوث ہو جائے گا، اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پائے گا، اپنے ہاتھوں کو زنا سے نہیں بچا پائے گا، اپنی زبان کو زنا سے نہیں بچا پائے گا، کیونکہ زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو اس بات کا خوف ہو کہ مجھے اپنی عفت کی حفاظت کے لیے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے نکاح میرے لیے ضروری ہو گیا ہے، اگر میں ایک اور نکاح نہ کروں تو میں اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھ پاؤں گا، میں بدکاری اور گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، ایسے شخص پر دوسری شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زنا سے بچنا واجب ہے، اور جو شخص زنا سے نہ بچ پائے اس کو ان اسباب کا اختیار کرنا واجب ہے جو اس کو زنا سے بچاتے ہیں، اور اگر دوسری شادی ہی آپشن بچا ہے زنا سے بچنے کے لیے تو دوسری شادی اختیار کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ عام حکم ہے کہ مستحب، یہی معاملہ پہلی شادی کا بھی ہے کہ پہلی شادی مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک شادی کے بغیر اپنی نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور گناہ میں ملوث ہو جانے کا اس کو اندیشہ ہے تو ایسے شخص پر پہلی شادی بھی واجب ہے۔ ایک شادی کرنے کے بعد بھی اس کا اندیشہ ختم نہیں ہو رہا، دوسری اس پر واجب ہے، دوسری کے بعد بھی اندیشہ ختم نہیں ہو رہا، تیسری واجب ہے، تیسری کے بعد بھی اندیشہ ختم نہیں ہو رہا، چوتھی اس کے پر واجب ہے۔ چار شادیاں، چوتھی شادی بھی واجب ہو جائے گی بشرطے کہ اس کے اندر استطاعت ہو۔ استطاعت ہو تب، ایسا نہیں، ہاں استطاعت ہو تب، شرطیں انشاءاللہ تعالی آگے میں ذکر کروں گا۔ اس کے ساتھ تو پہلا ہو گیا مستحب ہے، دوسرا کیا ہو گیا؟ واجب ہے۔ تیسرا ہے کہ کبھی کبھی کسی شخص کے لیے دوسری شادی حرام بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ پہلی شادی حرام ہو سکتی ہے۔ ہاں، دوسری شادی حرام بھی ہو سکتی ہے جیسے پہلی شادی حرام ہو سکتی ہے۔ اگر اس کو اپنی ذات پر اس بات کا قوی گمان ہے یا یقین ہے کہ میں دوسری شادی کرنے کے بعد عدل نہیں کر سکوں گا تو ایسے شخص پر دوسری شادی حرام ہے۔ آج کے خطبے کا مقصد محض دلوں میں شوق پیدا کرنا بھی نہیں ہے، بلکہ جو ان کا شوق غلط طریقے سے ہو گیا ہے ان کے شوق کو ختم کرنا بھی۔ ہاں، کسی آدمی پر اگر یہ اندیشہ ہو اپنے آپ پر اس کو کہ میں دوسری شادی کرنے کے بعد دوسری بیوی یا دو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکوں گا، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکوں گا، ان کے ساتھ شریعت کے تقاضوں کے مطابق انصاف نہیں کر سکوں گا۔ سماج کے تقاضے عدل کے الگ ہوتے ہیں، شریعت کے تقاضے الگ ہیں، وہ انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ اگر کسی کو اس بات کا اندیشہ ہے، خوف ہے کہ میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق عدل نہیں کر سکوں گا، ایسے شخص پر دوسری شادی کرنا حرام ہے، جیسا کہ پہلی شادی کرنا بھی حرام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ بات پتا ہو کہ وہ ایک بیوی کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکے گا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکے گا، اس کو نہیں سنبھال سکے گا، اس کا کھانا خرچہ برداشت نہیں کر سکے گا، اس کی جسمانی ضرورتیں پوری نہیں کر سکے گا، تو ایسے شخص پر پہلی شادی بھی حرام ہے۔ ہمارے یہاں عدل کی بات صرف دوسری شادیوں میں آتی ہے، پہلی شادی بھی حرام ہے ایسے آدمی پر جو پہلی بیوی کے ساتھ عدل کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ عدل صرف دو لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوتا، عدل ایک بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک بیوی پر بھی ظلم کرے گا تو بھی گناہ ہے، جیسے دو بیویوں کے درمیان ظلم کرنا گناہ ہے۔ تو جو حکم پہلی شادی کا ہے وہی حکم دوسری شادی کا ہے۔ بعض صورتوں میں اصل اس کا حکم یہ کہ مستحب ہے، اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو دوسری یا پہلی شادی یا تیسری چوتھی شادی کے بغیر زنا سے نہیں بچا سکتا تو وہ واجب ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے عدل نہیں کر سکے گا، حقوق ادا نہیں کر سکے گا، تو ایسی صورت میں شخص کے لیے دوسری شادی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ مستحب ہے، مستحب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ شریعت میں دوسری شادی مستحب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک دلیل تو بہت عام ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک شادی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک سے زائد شادیاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں تھیں، تو ایک سے زیادہ شادی کرنا مستحب ہے۔ جو کام بھی اللہ کے نبی نے کیا وہ کام کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، بیک وقت تقریباً غالباً 9 بیویاں اللہ کے نبی کی بیک وقت نکاح میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء دیا تھا، ایکسیپشن حاصل تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں رکھی۔ تو جو بھی کام اللہ کے نبی نے کیا وہ کرنا سنت ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے سب اس پر ثواب ملے گا. جیسے کہ ایک شادی پر ثواب ملتا ہے، ایک شادی آپ نکاح کرتے ہیں نا، نکاح کرنا بھی ثواب کا کام ہے. نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے. آپ نے ایجاب و قبول کیا انشاءاللہ تعالی اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. ثواب ملنے کی دوسری دلیل کیا ہے؟ ثواب ملنے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اصلاً یہ ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کریں. ایک شادی کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ شادیوں کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ النساء کی بہت مشہور آیت ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی. اس طرح کی آیتیں بہت سارے مرد جو ہے وہ اپنی ضرورت کے تحت یاد کر کے رکھتے ہیں. بہت ڈرے ڈرے چہرے لگ رہے ہیں آج کے خطبے میں. ہاں، میں نہیں ڈروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ یتیم لڑکیاں جو ان کی کفالت میں ہوتی تھیں ان سے شادی کر لیتے تھے، لیکن ان کو جو حق ہوتا تھا وہ نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کے ساتھ یہ ناانصافی مت کرو. اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان کو چھوڑ دو، جہاں ان کا مناسب نکاح ہوتا ہے کر لو. تم کو نکاح کرنا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں جو تم کو پسند ہیں ان سے نکاح کر لو. یتیم لڑکیوں کو چھوڑ دو. اس کے علاوہ جو تمہاری پسند کی عورتیں ہیں جو تم کو پسند آتی ہیں، طَابَ لَكُم، تم کو اچھا خوش کرتی ہیں تم کو، ان سے نکاح کرو. کیا کتنا نکاح؟ اللہ نے پہلے ایک نہیں کہا، پہلے کہا مثنا، دو دو شادیاں کرو. ثلاثہ، تین تین شادیاں کرو. رباع، چار چار شادیاں کرو. اللہ نے پہلے 2، 3 اور 4 کا حکم دیا کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. پھر اللہ نے آگے فرمایا اگر تم کو خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، بزدل ہو، ڈرتے ہو، عدل نہیں کر پاؤ گے، اندیشہ ہے، اپنے اوپر یقین ہے یا غالب گمان ہے، یا تمہارے سرکمٹینسز اور حالات ایسے ہیں اس سے یہ فائنل ہو جاتا ہے کہ تمہارے اندر عدل کی طاقت نہیں ہے. جیسے بیوی سے بہت ڈرتے ہو، سہمے رہتے ہو، بیوی جب ڈانٹ دیتی ہے تو جا کر کے کونے میں چپ چاپ بیٹھ جاتے ہو، اتنا ڈر اگر خوف ہے فواحدہ، تو ایک پر اکتفا کرو، پھر تم دوسری شادی کے لیے ایلیجیبل نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. اگر اتنی طاقت نہیں ہے عدل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ 1 کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ ہماری شریعت میں اصل ہے کہ آدمی زیادہ شادیاں کرے. البتہ اگر خوف ہے تو 1 کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی کہ ٹھیک ہے 1 بیویاں بھی رکھ سکتے ہو. اسی حکم کی وجہ سے مستحب ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں آپ دیکھیں گے شاذ ہی آپ کو کوئی صحابی ملیں گے جنہوں نے فطری عمر پائی ہو اپنی زندگی کی اور صرف 1 نکاح کیا ہو. شاید ہی کوئی صحابی آپ کو مل جائیں گے. بالعموم آپ صحابہ کیا دیکھیں گے، تعدد کا مزاج پایا جاتا. وہ 1 سے زیادہ شادیاں کرتے تھے. بہت شاذ آپ کو شاید کوئی مثال ملے گی. اکثر مثالیں جو دیتے ہیں لوگ وہ ایسے صحابی کی جوان ہوئے، 1 شادی کی تھی اور شہید ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو موقع نہیں ملا. جن کو موقع ملا بعض صحابہ کی 10-10 12-12 بیویاں، حضرت علی کی 11-12 بیویوں کا ذکر آتا ہے. نہیں شادی ہوئی، کسی کی وفات ہو گئی، کسی کو طلاق دے دیا، کسی نے خلا لے لیا. اس طرح سے ان کی حضرت حسن کی تو بہت زیادہ بیویاں، سب سے زیادہ بیویاں حضرت حسن کی تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں. اسی لیے بچے بھی ان کے بہت ملتے ہیں. حضرت انس کے 100 سے زائد بچوں کو تو انہوں نے اپنی زندگی میں دفنایا ہے حضرت انس نے، کیونکہ عمر بھی ان کی بہت زیادہ تھی. 100 سال کے قریب ان کو عمر ملی تھی حضرت انس کو. بہت سارے صحابہ کرام، شاذ آپ کو کہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے 1 ہی بیوی پر اکتفا کیا ہو. عام طور پہ صحابہ کرام 1 سے زائد شادیاں کرتے تھے. تو یہ بھی مستحب ہونے کی دلیل ہے. مستحب ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ شادی کرنے سے انسان کے لیے نیکی کمانے کے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں. مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 1 لقمہ بھی اگر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، 1 لقمہ بھی اس کو کھلاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس لقمے کے بدلے میں تم کو ثواب دیتا ہے. 1 لقمہ بھی کھلاتے ہو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، تم کو ثواب دیتا ہے. تو اگر 1 بیوی ہوگی تو کتنا کھلا لیں گے آپ؟ ہاں، تو جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنا زیادہ کھلائیں گے، اور جتنا زیادہ کھلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، تمہارا اپنی بیوی کے قریب جانا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ بھی صدقہ ہے. بیوی کو مسکرا کر کے دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے.
بیوی کا گھر میں تعاون کر کے دے دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اب جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ حسن سلوک ہوگا, اتنے ہی اچھے اخلاق سے آپ پیش آئیں گے, اتنا ہی اس کے اوپر مال خرچ کریں گے, اتنا ہی انشاءاللہ تعالی ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا. زیادہ بیویاں ہوں گی, فیملی بڑی ہو جائے گی, بڑی فیملی پر خرچہ بڑھے گا اور فیملی پر خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اگر کسی کے پاس 4 دینار ہو, 1 دینار وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں دے دے, 1 دینار سے وہ کسی غلام کو آزاد کر دے, 1 دینار کسی مسکین پر صدقہ کر دے اور 1 دینار اپنے گھر والوں پہ خرچہ کر دے, تو یہ 1 دینار جو اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا ہے اس دینار کا ثواب سب سے زیادہ ہے. جہاد میں جو پیسہ دیا تھا اس سے زیادہ ثواب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے والے پیسے پر ملے گا. غلام آزاد کرایا تھا اس پیسے سے زیادہ ثواب اپنے گھر پہ جو خرچہ کیا اس پر ملے گا. مسکین کو صدقہ کیا تھا, مسکین کو دینے سے زیادہ ثواب اس پیسے پر ملتا ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرتے ہیں. تو آپ سوچئے ایک فیملی کا اگر مان لیجئے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں 30,000 مان لیجئے ایک فیملی سنبھالنے کے لیے ماہانہ خرچہ ہے, تو 4 بیویاں ہیں تو خرچہ بڑھ گیا. خرچہ بڑھ گیا تو صرف ٹینشن نہیں بڑھا, ٹینشن بڑھنے کے ساتھ ثواب بھی بڑھ گیا, آپ کا ثواب بھی آپ کا بڑھ جائے گا. جتنی بڑی فیملی اتنا زیادہ خرچہ. اچھا, ثواب ملنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو انکریج کیا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرو, زیادہ اولاد ہونی چاہیے تمہاری. اللہ کے نبی نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم, کہ زیادہ بچے دینے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے شادی کرو. ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل ہے اپنی امت کے لوگوں کے لیے کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جن کے بچے زیادہ ہوتے ہوں اور جو محبت زیادہ کرتی ہوں. اب کیسے پتہ چلے گا بچے زیادہ ہوتے ہیں؟ بھئی ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ جس خاندان میں زیادہ بچے ہوتے ہوں وہاں شادی کر لو, وہاں سے پتہ چلے گا کہ بھئی خاندان میں ان کے بچے زیادہ ہوتے تو جس لڑکی سے شادی کرو گے گرچہ وہ کنواری ہے امید یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ بچے ہوں گے. اور ایک طریقہ کیا ہے, ایسی بیوہ عورتیں, مطلقہ عورتیں, مختلعہ عورتیں جن کا طلاق ہو چکا ہے یا جو بیوہ ہو چکی ہیں ان کے پہلے شوہر سے بچے ہیں, تو ایک پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں عورت کی ولادت کا سلسلہ اس کے یہاں پر زیادہ ہوتا ہے, ایسی عورتوں سے شادی کرو تاکہ تمہاری اس سے بھی اولاد ہو. تزوجوا الودود الولود, بچے زیادہ ہونا, ہمارے یہاں بچے زیادہ ہونا لوگ مصیبت سمجھتے ہیں. بچے زیادہ ہونا دنیا میں بھی خیر کا سبب ہے, آخرت میں بھی خیر کا سبب ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دعا دی تھی اللہم اکثر مالہ وولدہ, اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی کثرت دے, اس کے اولاد میں بھی کثرت دے. ہم آج کے زمانے میں کسی کو بول دیں اللہ تعالیٰ بہت ساری اولاد تم کو دے, وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ یہ دعا دے رہا ہے کہ بد دعا دے رہا ہے. زیادہ بچے ہونا خیر کا باعث ہے. آپ سوچیے ہمارے نوجوان 30-30 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں, 15-15 سال تک کی عمر ان کی گزر جا رہی ہے, جوانی کے بعد بلوغت کے بعد کتنے سارے اولاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ دے سکتے تھے. اللہ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا. یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہوگی کہ ایک آدمی قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کرے کہ اللہ کے نبی آپ کی امت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ میری 20 اولاد, یہ میری 25 اولاد. ہمارے یہاں تو صورتحال یہ بن گئی ہے ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. یہ جو رواج بن گیا ہے مسلمانوں کا, ہم دو ہمارے دو, یہ کسی زمانے میں مسلمانوں کا رواج نہیں رہا ہے. زیادہ بچے پیدا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کے مرنے کے بعد اس کو جو چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں اس میں سے ایک کیا ہے, ولد صالح يدعو له, نیک اولاد اگر آپ کے لیے دعا کر رہی ہے آپ کے مرتبے میں اضافے کا باعث بنے گی. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک ہی لڑکا چھوڑ کے جائیں گے تو تھوڑی سی دعائیں ملیں گی, 2 بیٹے ہوں گے زیادہ ملیں گی, 10 بیٹے ہوں گے اور زیادہ ملے گی. جتنے زیادہ بچے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی, اتنا زیادہ کیا ہوگا, آپ کا مرتبہ بلند ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن جنت میں بہت بڑا مقام ملے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی تھی, اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا مجھ کو. اس کو سمجھ میں آئے گا نا کہ میں اتنے بڑے مقام کا مستحق نہیں ہوں, اتنی نیکیاں تو میں نہیں کر کے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باستغفار ولدک لک, تیرا بیٹا تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا تھا, زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا تھا, اس کی دعاؤں کی بدولت تیرا مرتبے میں اضافہ ہو گیا. تو زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ دعا کریں گے, زیادہ آخرت میں. باقی دنیا کا فائدہ تو ہے, دنیا میں بچے تو سہارا ہے ہی ہے بڑھاپے کا, دنیا میں بچے حسن
اخلاق کے ساتھ اگر پیش آئیں تو بہت بڑی نعمت ہے، یا کم از کم اتنی بڑی نعمت تو ہے کہ بڑھاپے میں آدمی، بچے جلدی شادی کر لیا، بڑھاپے میں بچے اپنی زندگی کے معمولات سنبھال لیتے اور آدمی عبادت کے لیے، علم کے لیے خود کو فارغ کر لیتا ہے۔ یہ 32 سال کی عمر میں لڑکے شادیاں کر رہے ہیں، ان کے بڑھاپے میں ان کو ٹینشن رہتا ہے بچے کی شادی کرانا ہے۔ جس عمر میں گود میں پوتے پوتیوں کو بڑپودوں کو کھلانا چاہیے، اس عمر میں آدمی اس فکر میں رہتا ہے ہمارے دور میں کہ بچے کی شادی کرانا ہے، کیونکہ شادیاں ہی ہو رہی ہے، پہلی شادی 35 پہ ہو رہی ہے، تو جب تک لڑکا جوان ہوتا ہے اپنا خود بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو جلدی شادیاں کریں، زیادہ شادیاں کریں تاکہ زیادہ بچے ہوں، ہے نا۔ اب ایک عورت، ویسے ہی ہمارے یہاں پہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایک عورت پر زیادہ بچے، وہ بھائی صحت کے وہ معاملات پرانی عورتوں کی طرح نہیں رہ گئے، تو زیادہ شادیاں کرنے سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، یہ بھی خیر کا باعث ہے۔ تو شریعت میں بہت سارے ایسے احکام ہیں جس کی وجہ سے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا مستحب ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، اور شریعت میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی حکم رکھا نا، اچھا حکم کی بات آ گئی، حکم کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، میں نے کہا کہ دوسری شادی مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص دوسری شادی کو ناپسند کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کے اندر یہ غلط حکم آ گیا، دوسری شادی معاشرے کے لیے بہتر چیز نہیں ہے، اگر کوئی شخص یا کوئی عورت دوسری شادی کو بطور دین ناپسند کرتی ہے، وہ کافر ہے، کفر ہے۔ وہ تکفیر والی بحث یاد ہوگی آپ کو پچھلے خطبے میں، تکفیر مطلق، تکفیر مقید۔ میں نہیں کہہ رہا کہ پرٹیکولر کسی عورت کو آپ بول دیں کہ آپ کافر ہو گئی، لیکن عمومی حکم کیا ہے؟ اللہ کی شریعت میں کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ دوسری شادی کا حکم ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ کم از کم خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، بھائی آپ اپنے شوہر کے بارے میں نہیں چاہتے کہ وہ دوسری شادی کرے، آپ ان کو اپنے طور پہ کنونس کر سکتی ہیں، لیکن آپ یہ بولیں دوسری شادی بری چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، اس سے کراہت کا اظہار کریں، ایسی عورت اور ایسا مرد جو دوسری شادی کا مخالف ہو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ شریعت کے کسی بھی حکم کو، چاہے وہ مستحب ہی کیوں نہ ہو، اس کو ناپسند کرنا کفر ہے۔ داڑھی آپ نہیں رکھتے، آپ کو گناہ ملے گا، پر اگر آپ داڑھی کو ناپسند کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کافر ہو جائیں گے۔ آپ کوئی عورت حجاب نہیں کرتی، ٹھیک ہے، گناہ ملے گا اس کو، ایک فرض کو چھوڑنے والی ہے، لیکن اگر کوئی حجاب کا مذاق اڑائے، حجاب کا انکار کرے، حجاب کی مخالفت کرے، حجاب کو ناپسندیدہ سمجھے، ایسی عورت اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ حکم کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ تو ایک ہوتا ہے طبی طور پہ عورت کو تکلیف ہونا، اس کا تقاضا تو عورت سے نہیں کیا جا سکتا کہ تمہارا شوہر شادی کرے تم کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، تکلیف تو ہوگی، فطری غیرت ہے عورت کے اندر، کوئی بھی انسان اپنی حاصل ہوئی چیز کو بانٹنا نہیں چاہتا، عورت کو بھی غیرت ہوگی، تکلیف ہوگی، تکلیف نہ ہو اس کا تقاضا تو عورتوں سے نہیں کر سکتے، پر آپ دوسری شادی کو سرے سے ناپسند کرنے لگیں، ایسی عورت کافر ہو جائے گی۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کا حکم رکھا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے اور سماج کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ جانتا تھا ایک سے زیادہ شادیاں بہتر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم رکھا ہے۔ سب سے بڑی حکمت دوسری شادیوں کی یہ ہے کہ معاشرے میں ہر عورت کو ایک شوہر ملے۔ اسلام میں دوسری شادی کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ ہر آدمی کو 2 بیویاں ہوں، اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اسلام میں دوسری شادی کا حکم اس لیے ہے تاکہ ہر عورت کا ایک شوہر ہو، کیونکہ فطری طور پہ معاشرے میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کی آبادی کا تناسب مردوں کی آبادی کے تناسب سے کم ہوتا ہے۔ آبادی مردوں کی کم ہوتی ہے، عورتوں کی آبادی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اگر اس کو فطری طور پہ بڑھنے دیا جائے۔ ہندوستان میں، چائنا میں، ان ملکوں میں بہت ساری کمیونٹیز میں لڑکیوں کا جو سیکس ریشیو جس کو ہم کہتے ہیں، لڑکیوں کی آبادی کا تناسب کم ہے، مردوں کا زیادہ ہے، لیکن یہ فطری نہیں ہے۔ کیوں فطری نہیں ہے؟ کیونکہ ہندوستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر لڑکیوں کا پیٹ میں جب جانچ کرتے ہیں سونوگرافی کر کے، اور پتہ چلتا ہے کہ پیٹ میں جو جنین ہے وہ کسی بچی کا ہے اور کوئی بیٹی پیدا ہونے والی ہے، اس کو پیٹ ہی میں قتل کر دیتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہندوستان کے اندر۔ ہریانہ اور پنجاب وغیرہ کی صورتحال تو یہ ہے کہ کہیں کہیں پر 700 لڑکیوں پر 1000 مرد ہیں، اتنا زیادہ تناسب میں فرق آ گیا ہے۔
کرائسس کی صورت اختیار کر گئی، کیونکہ اس علاقے میں، ان علاقوں میں جہیز کا بہت رواج ہے، اور جہیز کی وجہ بھی معاشرے میں دوسری شادی نہیں ہونا، انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا۔ جہیز کا بہت رواج ہے، باپ ڈرتا ہے میرے گھر میں بیٹی ہو جائے گی، 5 لاکھ کا انتظام میں کہاں کروں گا، 10 لاکھ کا انتظام کیسے کروں گا؟ تو جو ابارشن سینٹر ہوتے ہیں وہاں پر اس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اب تو شاید انلیگل کر دیا گیا ہے، بہت زیادہ اس کے خلاف قانونی کارروائیاں ہو رہی، تو کھلے عام نہیں ہو رہا، ورنہ باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہوتا تھا 5,000 خرچہ کرو 5 لاکھ بچاؤ، ابارشن پہ 5,000 خرچہ کر دو، جہیز میں جو 5 لاکھ دینے وہ تمہارے بچ جائیں گے۔ یہ صورتحال تھی۔ اس لیے ہندوستان میں ان کمیونٹیز میں جہاں بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے یا بہت ساری جگہوں پر پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے، گیلے ٹاول میں لپیٹ دیا جاتا ہے، نیمونیا ہو جاتا ہے، بچی کو مر جاتی ہے اور قتل رپورٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو جان بوجھ کر کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کہ اس کو مارا گیا ہے۔ اس کو شراب کی بوتلیں میں پلا دیا جاتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، مر جاتی ہے، لیکن رپورٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو قتل واضح طور پہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ایون بعض پٹینشن بعض لوگوں نے پنجاب ہائی کورٹ میں داخل کری کہ میری 5 بچیاں ہیں، مجھے اجازت دو کہ میں 2 کو قتل کر دوں، کیونکہ میں ان کا جہیز کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہندوستان میں ان کمیونٹیز میں لڑکیوں کی تعداد کم ہے آبادی کے اعتبار سے جہاں پر لڑکیوں کو قتل کرنے کا رواج ہے، ورنہ عام صورتحال آپ یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، عورتوں کی تعداد ان کی آبادی کا تناسب مردوں سے زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ عام طور پہ عورتیں زیادہ 5% عورتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، لڑکیوں کی پیدائش لڑکوں سے 5% زیادہ ہے۔ پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے لڑکی کو بنسبت، بچوں کو پیدا ہونے کے بعد جو بیماریاں ہوتی ہیں، الگ الگ امراض ہوتے ہیں، اس میں لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے لڑکیوں کی بنسبت، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہوں گے سائنٹیفکلی کیا ہے، عورت کا جو امیونٹی پاور ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت لڑکیوں میں زیادہ ہوتی ہے لڑکوں کی بنسبت۔ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ سنا ہوگا کہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ لڑکی تھی اس لیے بچ گئی، لڑکا ہوتا تو مر چکا ہوتا۔ لڑکی عام طور پہ لڑکے جو ہیں وہ پیدائش کے بعد زیادہ مرتے ہیں، حادثات میں، روڈ ایکسیڈنٹ میں لڑکوں کی موت زیادہ ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک سے مردوں کی موت زیادہ ہوتی ہے، تمباکو سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تمباکو کھانے والے کون ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ زیادہ تر سگریٹ پینے والے، تمباکو کھانے والے۔ تمباکو سے کینسر سے جو موتیں ہوتی ہیں وہ مردوں کی ہوتی ہے، جنگوں میں جو موتیں ہوتی ہیں وہ مردوں کی ہوتی ہے، لڑائیوں میں جو قتل و غارت گیری ہوتی ہے اس میں کون عام طور پہ مارے جاتے ہیں؟ مرد مارے جاتے ہیں۔ تو ویسے بھی موت جو ہے وہ موت جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے مردوں کی موت کم ہوتی ہے معاشرے کے اندر، عورتوں کی موتیں، مردوں کی موت زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کی موتیں کم ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو زندہ مرد بھی ہوتے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں ایسے مرد ہوتے ہیں جو زندہ ہونے کے باوجود ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لائق نہیں ہوتے، نامرد ہوتے ہیں، جنسی قوت ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے زمانے میں تو بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں، خلا کے پتہ چلتا ہے کہ شادی ہوئی تھی، لڑکی کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا کسی لائق نہیں ہے، خلا ہو جا رہا ہے۔ تو بہت بڑی تعداد میں مرد ایسے ہوتے ہیں جو جنسی طاقت ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ بھی شادی کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے۔ بہت بڑی تعداد میں ہندوستان میں دیکھیں مرد جو ہے وہ باہر کنٹریز میں ہوتے ہیں شادی کے بغیر، یا باہر شادیاں کر لیتے ہیں۔ تو بہت ساری وجوہات کی بنا پر شادی کے لائق عورتیں معاشرے کے اندر مردوں سے بہت بڑی تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ سارے اعداد و شمار آپ کے پاس نہ بھی ہوں، آپ زمینی سطح پر محسوس کرتے ہوں گے لڑکی والے ہمارے معاشرے کے اندر رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں۔ آپ کو لڑکے والے ایسے پریشان نہیں دکھیں گے۔ ہم لوگ بعض ایک گروپ چلاتے ہیں نکاح کے، ایک میرا اندازہ ہے تقریباً 40 لڑکیوں کے بایو ڈاٹا پر ایک لڑکے کا بایو ڈاٹا آتا ہے۔ 40 لڑکیوں کے بایو ڈاٹا، ہم پریشان ہو گئے۔ ہر آدمی فون کر کے بول رہا ہے مولانا میری بہن ہے، کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ، میری بیٹی ہو، کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ۔ کس کو رشتہ بتائیں؟ ایسا لگتا ہے لڑکے اٹھ گئے دنیا سے۔ ایک بایو ڈاٹا آتا ہے، 40 لڑکیوں کا بایو ڈاٹا آتا ہے تو ایک لڑکے کا بایو ڈاٹا آتا ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں ہم ہر مسجد میں، ابھی میں نے بتا دیا، مجھے پتا ہے نماز کے بعد 2-4 لوگ ملیں گے، مولانا مجھے بھی اس گروپ میں ایڈ کر لیں۔ لڑکے لڑکیاں نکاح کے لائق بہت زیادہ ہیں، کنواری لڑکیوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر کنواریوں سے آگے بڑھیں، بیوہ عورتیں، ہمارے معاشرے میں بیوہ عورتوں کے گھر والے رشتہ ڈھونڈنا بند کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں جب کنواروں کو رشتہ نہیں مل رہا تو بیواؤں کو کون پوچھے گا؟ طلاق ہو گئی لڑکی کی، خلا ہو گیا، گھر والے پریشان، عورتیں ڈپریشن کا شکار۔ چلیے کم سے کم جو ہے وہ کنواری لڑکیوں کا تو ہمارے معاشرے میں ایک سہارا ہوتا ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوگی باپ اور بھائی یہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت ساری لڑکیاں 25-30 کراس کر دیتی ہیں، 25 کراس کرنے کے بعد نارمل رشتے ملنے کی امید بہت کم ہو جاتی ہے۔
کنواریوں کا پھر بھی ایک سہارا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں، لیکن جو لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ذہنیت یہ ہے لڑکی کی شادی کر دی لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتہ ختم، ہاں پرایا دھن سمجھ کر کے دے دیتے ہیں، اب اس کے بعد اس کو طلاق ہو، خلا ہو، بیوہ ہو جائے، وہ اگر واپس گھر میں آ جائے گھر والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بوجھ ہے گھر کے اندر، اس کو بھی لگتا ہے کہ میں بوجھ ہوں، حالانکہ لڑکی بوجھ نہیں ہوتی، لڑکی کوئی پرایا دھن نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ شادی کر دیا آپ نے لڑکی کی، اگر اس کو طلاق ہو گیا دوبارہ آپ کی ذمہ داری ویسے ہی آ جائے گی لڑکی کی ذمہ داری آپ پر ویسے ہی آ جائے گی جیسے کنواری تھی تب تھی۔ بیوہ ہو گئی لڑکی، اس کے بعد دوبارہ وہ آپ کی ذمہ داری میں آ جائے گی جیسے وہ کنواری تھی تب۔ لیکن ہمارے یہاں ذہنیت یہ بنتی ہے نا کہ یہاں بھابھی آ گئی، بھابھی کو لگتا ہے اب شوہر پورا میرا، نہ اس کا ماں کا اس میں کوئی حق، نہ بہن کا اس میں کوئی حق، اور اگر وہ اس کا خلا ہو گیا، طلاق ہو گیا، بیوہ ہو گئی، گھر میں آ گئی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اجنبی ہے۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا، پہلی بار بدائی کے بعد گھر میں آتی ہے وہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھنے لگتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں رہ گیا، ہم نے بنایا ہوا ذہن نا پرایا دھن، کنیا دان نہیں ہوتا ہمارے دین کے اندر کہ دے دیا لڑکی اب اس کی ہو گئی، دان وان کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک معاہدے کے تحت، ایک عقد کے تحت گئی تھی اس آدمی کے ساتھ، عقد نکاح ایک کانٹریکٹ ہے نکاح، وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا، شوہر کی موت ہو گئی، طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، دوبارہ وہ گھر میں آ گئی۔ کنیا دان نہیں ہوتا کچھ، وہ ہمیشہ آپ کے گھر کی لڑکی ہے، آپ کی بیٹی ہے، بیٹی سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بہن سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بیوی سے ختم ہو سکتا ہے، بھئی بیوی ہے اس کو سسرال میں اس کا کتنا تعلق ہے، سسرال میں ایک شوہر ہے جس سے اس کا تعلق ہے، میراث کا آپ معاملہ دیکھ لیں، عورت کو میراث میں صرف شوہر کا میراث میں حصہ ملے گا، اور یہاں پر باپ کے میراث میں بھی حصہ ہے، ماں کی میراث میں بھی حصہ ہے، بھائی اگر اس کے اولاد نہیں ہے اس کی میراث میں بھی حصہ ہے، بہن کی اگر موت ہو گئی اس کی بھی وراثت میں حصہ ہے۔ لیکن وہ کی بیوہ مطلقہ عورتیں اتنی بڑی تعداد میں، اور ہماری ذہنیت خراب ہونے کی وجہ سے اب ان عورتوں کو، ان سے شادیاں کون کرے گا؟ ہمارے تو کنواریوں کوئی لڑکی نہیں مل رہی، ان سے کون شادی کرے گا؟ اسلام نے دوسری شادی کا حکم اس لیے رکھا ہے کہ ہر عورت کو کم از کم ایک شوہر ملے، اس لیے معاشرے میں اتنے بہادر لوگوں کی ضرورت ہے کم از کم کہ ہمارے معاشرے کی کوئی لڑکی بغیر نکاح کے نہ بیٹھی رہے۔ سیلفش مت بنیے، عورتیں بہت غصہ ہوتی ہیں اس موضوع پر بات کریں، کون سی عورتیں؟ جو آلریڈی شادی شدہ ہیں، اس کو سارے قرآن و حدیث کے دلائل دے دیے جائیں، اس کو دوسری شادی کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، ادھر اس کے شوہر کی موت ہوتی ہے، ادھر اس کو دوسری شادی کی حکمتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں ادھر۔ یعنی میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کی بہت مخالف تھیں، اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے شوہر کی موت ہو گئی، اب وہ تلاش کر رہی کہ کوئی مجھ کو بحیثیت دوسری بیوی کے ہی قبول کر لے۔ اپنے پر مصیبت آتی ہے تو ہم کو شریعت کے ساری حکمتیں سمجھ، ہمارا دین نا عمل کرنے کے لیے نازل ہوا تھا، لیکن اس دین کو ہم استعمال کرنے کے لیے، یوز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں اس کا، بس جہاں ہمارا فائدہ ہوگا وہاں ہم کو دین یاد آ جائے گا، اور جہاں ہمارا ذرا سا فائدہ کم ہو رہا ہے وہاں ہم دین کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں، وہاں دین کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ شریعت نے دوسری شادی کا حکم اس لیے رکھا تھا کہ یہ اس سے بہتر، اس لیے آپ دیکھیں جس معاشرے کا مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے اس معاشرے میں عورت کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کو لگتا ہے کہ یہ دوسری شادی ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بے دین خواتین کو آپ جانے دیں، دیندار خواتین یہ کبھی جہیز کے خلاف آپ کو اس جذبے کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے نہیں ملیں گی۔ یہاں عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں مل رہا، وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ پلے کارڈ اٹھا کر کے اور اپنے میراث کا حق مانگو۔ جہاں پر اپنا حق مانگنا ہے وہاں پر تو یہ بزدلی دکھا دیتی ہے، ارے مانگو بھائی سے حق، بولو مجھ کو میراث میں حصہ دو، وہاں تمہارا حق ہے۔ جہاں تمہارا حق ہے وہاں تم حق نہیں مانگ رہی، جہیز کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وہاں تمہارا حق ہے، نہیں دینا 1 روپیہ جہیز مانگنے والوں کو، وہاں آپ کھڑی نہیں ہو رہی۔ اور جہاں آپ کا حق نہیں ہے، آپ کے شوہر کا حق ہے، اللہ نے اس کو حق دیا ہے دوسری شادی کا، وہاں آپ نے اتنا بڑا محاذ کھولا ہوا ہے کہ مولوی لوگ تقریر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میں بولتا ہوں اس موضوع پہ بولنے والوں تو مجھے ڈراتے ہیں کہ آئندہ اس مسجد میں پھر خطاب کا موقع نہیں ملنے والا ہے، اتنا ہمارے یہ دین ناپسندیدہ ہو گیا ہے۔ مسجد میں آنے والی عورتیں دوسری شادی کی مخالفت کریں، بھائی بے دین عورت ہے، اس کو دین کے احکام نہیں پتا، سمجھ میں آتا ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ خطبوں میں مسجد میں یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ دوسری شادی کا ایک ذرا سا نقطہ بیان کر دیا تو مسجد والے اتنا ڈر گئے کہ آئندہ خطبے کے لیے نہیں بلایا۔ الحمدللہ اپنے کو ڈرنا نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے الحمدللہ۔
آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جہاں پر حق ہے، آپ دوسروں کا حق مارنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے جن معاشروں کے اندر مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے ان معاشروں میں عورتوں کی ویلیو بہت ہوتی ہے، وہاں پر جہیز نہیں مانگتا کوئی۔ سعودی عرب میں کیوں جہیز کا رواج نہیں ہے؟ مرد کرتے ہیں ایک سے زیادہ شادیاں۔ جب مرد بہت زیادہ شادیاں کریں، ابھی کیا ہے صورتحال کہ عورتوں کی سپلائی بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ڈیمانڈ اتنا نہیں ہے، اور اکانومی کا اصول ہے جب سپلائی زیادہ ہو جائے اور ڈیمانڈ کم ہو جائے تو ویلیو گر جاتی ہے۔ عورتوں کی ویلیو ہمارے معاشرے میں گری ہوئی ہے، اسی ویلیو کو بڑھانے کے لیے تو جہیز کی ویلیو اس کے ساتھ ایڈ کر دی جاتی ہے کہ بھائی ایک لڑکا ہے اس کے پاس 10 رشتے لڑکیوں کے نکاح کے، تو ایک بولتا ہے میں بائک دے دوں گا میری بیٹی سے کر لو، دوسرا بولتا ہے وہ بائک دے رہا ہے میں کار دے دوں گا، چڑھوا چڑھائی بولتے ہیں نا ہمارے یہاں، تیسرا بولتا ہے میں 5 لاکھ اور بھی دے دوں گا کار کے ساتھ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ یہ جہیز کیوں ہے معاشرے کے اندر؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں مرد ایک ہی نکاح پہ اکتفا کرتا ہے۔ جب مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرنے لگیں گے پھر مہر کا مسئلہ آئے گا۔ اسلامی شریعت میں لڑکی والوں کو ڈھونڈنا ہی نہیں ہے رشتہ، رشتہ تو لڑکے والے ڈھونڈیں گے نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، شادیاں کرنے میں مرد مال لے کر کے تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی اپنی بیٹی دے دو، لڑکی والے نہیں تلاش کرتے۔ اسلامی شریعت میں اللہ کے نبی کے زمانے میں بیوہ عورتیں، مطلقہ عورتیں، ان کو لوگ گڑ گڑا کے بولتے تھے مجھ سے شادی کر لو۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کو طلاق ہوا، 3 رشتے آئے، حضرت معاویہ نے رشتہ بھیجا اور ایک اور صفوان نے رشتہ بھیجا، حضرت زید کا رشتہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ 3 رشتے آ رہے ہیں طلاق ہونے کے فوراً بعد۔ اس لیے آپ ایک حدیث کے اندر ایک الفاظ جو علماء ہیں وہ بہت پڑھتے ہوں گے کہ جیسے ہی عدت ختم ہوتی تھی، حدیث میں آتا ہے تزینت لخطابها، عدت ختم ہوئی عورت زینت کرنے لگتی تھی خطبہ دینے والوں کے لیے۔ اتنا زیادہ عورت کی ویلیو تھی، طلاق کے بعد، رجعی طلاق کے بعد لوگ خطبہ دینا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں منع کرنا پڑا، بھائی عدت میں مت رشتے بھیجو، کم سے کم عدت تو اس کی کمپلیٹ ہو جانے دو۔ اتنی ویلیو طلاق شدہ مطلقہ بیوہ عورتوں کی ہوتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں طلاق شدہ عورت کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، اور وہ اللہ کی بندی وہ بھی کنواری کی تلاش میں رہتی ہے، اس کو بھی کنوارا ہی لڑکا چاہیے، یا کنواری لڑکیوں کو کنوارے لڑکے نہیں مل رہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں بیوہ ہے، 3 4 عورتیں ہیں، کوئی بندہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ میں تمہارے، حالانکہ اس کے بچوں کی کفالت، بیوہ عورتوں کے بچے بھی بہت اہم مسئلہ ہے، ٹائم میرا ختم ہو گیا لیکن میں تھوڑا سا لوں گا وقت۔ بیوہ عورتوں کے بچوں کی کفالت دوسرے شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت بیوہ ہو گئی، اس کے بچے جو ہیں، اگر دادا زندہ ہے دادا کی ذمہ داری ہے ان کو سنبھالنا، اگر چاچا ذمہ داری ہے تو چاچا کی ذمہ داری سنبھالنا، دادا نہیں ہے چاچا زندہ ہے چاچوں کی ذمہ داری ہے، جو وارث ہیں ان کے اوپر حق بنتا ہے کہ ان کو سنبھالے۔ پر ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے، عورت بیوہ ہوتی ہے اس کے سر پہ سارے یتیموں کو لاد دیا جاتا ہے۔ غلط ہے یہ، نا انصافی ہے بیوہ عورت کے ساتھ، بیوہ عورت نہیں ذمہ دار ہے بچوں کی کفالت کی۔ پھر وہ جو ہے پھر بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ آدمی دوسری شادی کر کے بچوں کی کفالت کے لیے بھی تیار ہے، لیکن وہ اس کو کنوارا ہی چاہیے۔ بولتی ہے کہ کسی کی بیوی مر گئی ہو تو بتاؤ، اب آدمی دوسری شادی کرنے کے لیے کون اپنی بیویوں کو مارے گا؟ ہاں، تو کم از کم بیوہ عورتیں، مطلقہ عورتیں، بہت بڑی تعداد میں معذور عورتیں ہوتی ہیں، پیر میں کوئی تکلیف ہے، ہاتھ میں کوئی تکلیف ہے، ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے بچے نہیں ہو سکتے، طلاق ہو گیا ہے۔ ان عورتوں کا ٹھکانہ کیا ہے سوائے اس کی کہ وہ دوسری شادی کریں؟ لیکن معاشرے میں دوسری شادی کرنے والے مرد نہیں ہیں، یہ عورتیں زندگی بھر بیٹھی رہ جاتی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں۔ کنواری لڑکیاں، لوگ بولتے ہیں آسیب آ رہا ہے، جن پکڑ رہا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ بیمار ہے نفسیاتی طور پہ۔ یہ ہمارے یہاں راقیوں کی اتنی بڑی تعداد بڑھ گئی ہے، آپ کو اندازہ کیوں بڑھی ہے؟ اہل حدیثوں میں کبھی بھی بابا نہیں ہوتے تھے، ہم فخر سے بولتے تھے ہمارے یہاں بابا نہیں ہوتے، آج تو ایک پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے 3 راقے نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ لڑکیوں کو بہت جن پکڑ رہے ہیں۔ یہ لڑکیوں کو جن کیوں پکڑ رہے ہیں؟ 25 سال کی عمر ہو گئی، 27 سال عمر ہو گئی، 30 سال عمر ہو گئی، شادی نہیں کر رہی ہے۔ آدمی تو اپنی ضرورتیں یہاں وہاں پوری کر لیتا ہے، لڑکے، وہ لڑکی بیچاری شریف ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو مارے گی تو وہ بیماری بن کے کسی اور درجے میں نکلیں گی۔ وقت پہ شادیاں کرائیں، لڑکی کی عمر 25-30 کراس کر رہی ہے، اب بہت ممکن نہیں رہ جاتا اس کے لیے کہ اس کو نارمل کنوارا لڑکا ملے۔ بھائی مل رہا ہے تو بہرحال اگر آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ ہے تو آپ بلا شبہ کنوارے سے کریے۔ لیکن بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے نا، کنوارا چرسی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، اس کو بیوی بیٹی دے دینا قبول کر لیتے ہیں لوگ، شادی شدہ شریف آدمی، ذمہ دار آدمی، اس کو بیٹی دینا قبول نہیں کرتا۔ اتنا زیادہ ہم نے دوسری شادی کو عیب بنا دیا ہے معاشرے کے اندر۔
اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو بولتے ہوئے ڈر آنے لگا ہے. جب بولنے میں اتنا خوف آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں سننے والوں کے چہرے ایک دم ڈرے ہوئے ہیں کہ گھر میں کیا حالت ہوگی جا کر کے, تم کرنے کی ہمت کہاں سے جٹے گی. لیکن بولنا مسئلے کا حل نہیں ہے, بولنا حل کی شروعات ضرور ہے. میں نہیں بول رہا ہوں, میں آج بول رہا ہوں کل آپ شادیاں کرنے لگیں گے, لیکن حل کم سے کم یہاں سے نکلے گا کہ لوگ گفتگو تو کریں, لوگ اس موضوع پہ بات تو کریں. آپ کے لیے کسی اور کی ہو جائے گی, گفتگو کرنا شروع کریں, ذہن سازی کریں. بہرحال موضوع تو بہت وسیع ہے. ہمارا انشاءاللہ تعالی مستقل سیریز اس پر یوٹیوب پر آئے گی دوسری شادی کے حوالے سے, اس میں بہت کچھ گفتگو ہم نے کی. میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ مجھے اس موضوع پہ دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا, حالانکہ باتیں بہت ساری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ دین کی صحیح محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے, دین کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.